امریکہ اور کینیڈا ملک تو دو الگ الگ ہے، لیکن دعوت کے اعتبار سے نارتھ امریکہ میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں. 4 شعبہ ہے. ایک پڑوس کے ہے جو ڈاکٹر صاحب ہے، عالم بھی ہے، اور عابد رشید صاحب ہے، ایک تو عامی ہے، عرب ہے، اور ایک عبدالرحمان خان صاحب. یہ 4 کی شعبہ ہے. تو پچھلے 8-9 سال سے جاتے تھے، لیکن ان کی عجیب نوعیت ہے امریکہ کی. ایک تو یہ کہ پوری دنیا کا دماغ اور ہنر جمع ہے وہاں پر، اور پوری دنیا کے لوگ ہیں. تو ان کے پاس کوئی اتنا بڑا ملک ہونے کی وجہ سے کوئی منظم ترتیب نہیں ہوتی تھی. جماعت جاتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا اس کے بعد پھر کوئی بہت آگے اس کی دادیاں نہیں ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ آہستہ 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 یہاں سے رہبری ہوتی گئی اور جماعتوں نے ان باتوں کو رکھا. پھر یہ طے ہو گیا کہ بھئی وہ مشورہ بھی کریں گے اور عمومی اجتماع کریں گے. کینیڈا کو جمع 2 زون میں تقسیم کیے. وہ زون کہتے ہیں، ہم ایریا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. 2 زون میں تقسیم کیے اور 6 ان کے حلقے ہیں جس کو ایریا کہتے ہیں. تو ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ نظام الدین کی جماعت کتنے وقت کے لیے آ سکتی ہے. تو کینیڈا میں ایک نیشنل مشورہ کریں گے پورے ملک کا، اور دوسرا زونل اجتماع کریں گے دوسرے علاقے میں، تاکہ ملک پورا کور ہو جائے. درمیان میں سفر کریں گے. تو اس طرح سے 2 ہفتے کینیڈا میں لگتے ہیں اور 4 ہفتے امریکہ میں. ایک ہفتہ جو ہے پورے ملک کا نیشنل مشورہ ایک علاقے میں ہوگا. اس طرح تو 3 زون جو ہے ان کے 3 زون میں زونل اجتماع کریں گے. اس سے پہلے وہ پرانے کے جوڑ رکھتے تھے جس میں بہت محدود تعداد آتی تھی، کیونکہ میں سمجھتے تھے کہ ہمارے کو تو اجازت نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ ہمارے مفتی شوکت صاحب اور ندیم بھائی اور دوسرے ساتھیوں نے فکر کی کہ اس کو آپ اجتماع کرو، کھولو. انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہیں نہیں ہے. تو جگہ تو بہت ہے. تو اس مرتبہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا جس میں کینیڈا والوں نے ایک نیشنل مشورہ رکھا مونٹریال میں اس طرف، جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور ایڈمنٹن میں پورے ملک کا یعنی اس طرف کا زون کا اجتماع رکھا. 2 ہفتے میں ہم رہے. تعداد کے اعتبار سے تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے فیصد کے اعتبار سے، لیکن ہے بڑی استعداد اور صلاحیت کے. اور ان کے ملک میں دونوں اعتبار سے ہے. ویزا بھی ان کو پوری دنیا کے لیے آسان ہے، اور پوری دنیا کے اعتبار سے صلاحیت بھی ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کے وہ کام کر سکتے ہیں. اور ابھی پچھلے چند سالوں میں آئی ٹی جو انجینئرنگ کے لیے جو انہوں نے ویزا کھولے ہیں، اس میں ہمارے ملک سے بہت زیادہ ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے اور پڑوس کے، اور اس کے علاوہ پورے دنیا کے ممالک کے آئی ٹی کے لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں آئے، جن میں بہت لڑائی بھی ہے. لیکن ماحول نہیں ہے، حالات ایسے ہیں تو ہو جاتے. تیز ہے ملک، بہت تیز ہے، فاسٹ ملک ہے، بڑا ملک ہے اور مشہور ملک ہے. لیکن الحمدللہ ابھی اللہ کے فضل سے منظم ترتیب ہے. مگر ابھی بالکل یعنی ابتدائی مرحلہ کے، حالانکہ بہت پرانا کام ہے وہاں، بہت پرانا کام ہے. لیکن کیونکہ جماعتیں جو جاتی ہیں، اگر دیکھیں گے ملک کی جو آتا دیکھیں گے، تو اگر کوئی سال بھر میں 5, 10, 12 جماعت جاتی ہے تو اس کا تو کوئی شمار نہیں ہوتا. وہ جماعت تو کھو جاتی ہے، کہیں بھی کوئی ہوتا ہی نہیں اس کا تعدیہ. لیکن ایک ترتیب پر آ گیا ہے. ابھی آگے ذمہ داری بڑی ہے جو بات رکھنی ہے حضرات کے سامنے، کہ جیسا ہم نے بمبئی میں 2012 میں ایک تقاضا رکھا تھا اپنے بمبئی والوں کو کہ ہر ساتھی ویزا لے. تو ہمارے پیچھے سے ایک ذمہ دار ساتھی نے کہا کہ 1 گروپ قائم ہو جائے گا، ساری دنیا کے ممالک میں جماعت بھیجنی ہے. ہم نے کہا ساری دنیا کے ممالک میں تو جماعت بھیجتے رہیں گے، اس کا ویزا ملے گا تو آسانی ہو جائے گی. تو اس عنوان پر بڑی تعداد میں ویزا لیے، مل بھی گئی اور جماعت مردوں کی مستورات کی جانے لگی. ہماری درخواست ہے کہ ہر صوبے والے پورے، جیسا ابھی حضرات نے اجازت دی ہے، اپنے طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ جماعت بنے گی تو ویزا لیں گے، اس لیے کہ وہ نہیں ہوتا. لیکن ویزا ہوگی تب خود ہو جائے گا، تو جماعتیں بنے گی تو انشاءاللہ کام ہو سکے گا. اور اصل ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جو صحیح کام ہوگا وہ تو وہ جماعتیں جو وقت لے کر جائے گی اور علاقوں میں پڑھ کر نیچے کا گراؤنڈ ورک کرے گی. یہ اجتماع تو ٹھیک ہے، ہنگامی شکل ہے، اچھا ہے، تھوڑا ماحول بن جاتا ہے، تھوڑی محنت ہو جاتی ہے، تھوڑی فضا بن جاتی ہے، کچھ تشکیلیں بھی ہو جاتی ہے. لیکن اصل جو جماعتیں جا کر مسجدوں میں رہ کر ملاقاتیں کر یعنی گراؤنڈ ورک کرے گی، تو وہ ملک میں کام کے اٹھنے کی یعنی بہت جلد اٹھے گا، بہت زیادہ اٹھے گا اور بہت بڑا اٹھے گا پیمانے پہ انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. تو ایک درخواست ہے کہ ہمارے پورے، ہم نے مہاراشٹر والوں سے بات کی تھی، مہاراشٹر والے دل کو لیے تو کچھ ویزا لے لیے، لیکن پورے صوبے کے لے سکتے ہیں. کینیڈا کا بھی ویزا مل جاتا ہے، امریکہ کا بھی مل جاتا ہے. کوشش کرنے سے اللہ نے چاہا تو بہت سارے لوگوں کو ویزا مل جائے گا. یہ جو ابھی انصاف فرما رہے ہیں، یہ بڑی بنیادی اور اہم ترین بات امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ والوں نے حضرت کا اجتماع دیا ہے جو امریکہ اور کینیڈا میں ہونے والا اجتماع ہے. اس کے لیے کثیر تعداد میں، جیسا ابھی مفتی شہزاد نے یورپ کی کارگزاری سنائی
کہ انہیں اجتماعات کی محنت ہی کا پتہ نہیں ہے. اور اجتماع یہ نہیں کہ مجمع جمع ہو جائے اجتماع ہو گیا، نہیں. جس طرح آپ حضرات اپنے صوبوں میں پڑاؤ کی جماعتیں ڈال کر مسجد محنت کر کے گھر گھر تک تشکیلوں کو پہنچاتے ہیں، وہ محنت کی ان جگہوں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے. امریکہ، کینیڈا، یورپ کہ ایسی محنت کا نظام قائم ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا نوعیت ہے اجتماع، کسے اجتماع کہتے ہیں. ایک اجتماع بھی اگر ان کے یہاں ایسا ہو جائے تو 10 سال دعوت کے کام کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. 10 سال تک کے واسطے اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے دعوت کے بڑھنے. یہ بھی انصاف تو اس وقت کہنے کا ایسا ہوا کہ ویزا کی وجہ سے ہم بالکل ٹائٹ ہو گئے. میں تھا، طارق ندیم صاحب تھے اور ندیم جگر صاحب تھے. مولانا ہارون صاحب تو دوسرا سال لگایا ہمارے ملک سے وہ تھے. عابد رشید صاحب اور ڈاکٹر خالد صاحب تھے. مختصر جماعت تھی. الحمدللہ اجتماع بھی مونٹریل میں ہوا. اچھی تعداد جمعی، ان کے سارے ذمہ دار جمع ہو گئے. اور ایک نسبت کی بات قدرت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ بات کو لینے کے لیے بھی تیار ہے اور بات کو لے کے آگے چلنے کے لیے تیار ہے. علماء کی بھی بڑی تعداد وہاں پر ہے. تو مونٹریال میں مشورہ ہوا اور درمیان کے 4 دن جو ہوتے تھے نا وہ بہت زیادہ اہم ہوتے تھے، اس لیے کہ ہم لوگ اس میں شہروں میں سفر کرتے تھے. 2 شہر میں جا کے سفر کرتے تھے. بڑا ملک ہے، کبھی پلین سے جاتے تھے، کبھی کاروں سے جاتے تھے. تو 2 شہروں میں سفر کرتے تھے. پھر آگے ان کے اجتماعات اور جو بھی ہوتے وہ جمعہ سے نیچے اتوار ہوتے. پیر منگل کو جمعرات محنت کرتے تھے شہروں میں جا کے. پھر ایڈمنٹن میں انہوں نے زونل اجتماع رکھا تھا. وہ بھی اجتماع اچھا رہا. وہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کام بھی بہت سطحی ہے اور ہمارے عملہ بھی بہت کم ہے. لیکن امریکہ میں اللہ کے فضل سے اس مرتبہ منی ایپلس میں جو ان کا نیشنل مشورہ ہوا اس میں ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن بہت بڑی تعداد پورے ملک سے جمع ہو گئی. اور وہاں پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس مجمع کے اندر نقد جماعت کی بنیاد پر، اس سے پہلے کبھی بھی امریکہ کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجمع آیا ہے وہ یہاں سے اللہ کے راستے میں جائے گا. اس کا ہوتا ہی نہیں تھا. وہ تشکیلیں ہوتی تھی اور اپنے طور پہ، بلکہ جماعت بھی نہیں بنتی، افراد آتے اور وہاں بھی افراد جاتے تھے. لیکن اللہ کے فضل سے اس مرتبہ ایک ایسا رخ پڑ گیا کہ نقد جماعت کی آواز لگی. نقد جماعت، بلکہ شکاگو میں ہم کو یاد ہے کہ امریکہ میں جب ہم آئے تو ہمارے ساتھ سعودی کی جماعت تھی، بنگلہ دیش کی جماعت تھی، ملیشیا کی جماعت تھی اور ہماری جماعت تھی جس میں شعبہ کے ساتھی تھے. تو ہم رات کو بیٹھے تھے کہ شکاگو میں شہر میں درمیان میں ہمیں 2 دن میں کیا کریں گے ادھر. تو کہا کہ اگر ہم نے یہاں پر 2 دن میں نقد آواز لگا دی اور سب نے اس کی فکر کی تو امید ہے کہ 2 دن کے اندر تو فجر کی مجلس میں طے ہو گیا کہ فجر کی مجلس میں جا کر بات کرنی ہے. فجر کی مجلس میں تو بہت بڑا مجمع بھی نہیں تھا، 100 کے قریب 120 کے قریب مجمع تھا. لیکن اس میں بات کے بعد جب تشکیل کی تو 36 ساتھی 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہو گئے. 36 ساتھی عجیب ہے. ان کے لیے وہ حیرت کی بات تھی. امریکہ میں ایسا کوئی کرتا نہیں، بلکہ لوگوں نے آگے کہا بھی کہ کوئی ایسا ہوتا نہیں اور ہم کرتے نہیں. لیکن آج ہم 4 مہینے کے ارادے کی اور جائیں گے بھی. تو 9 ساتھیوں کا تو مسافر بھی کرا دیا انہوں نے. دوسرے دن ہمارے سے روانگی بھی کر دی، روٹ بھی بنا دیا اور باقی ساتھیوں کو وصول کرنے کے لیے کچھ انہوں نے وقت مانگا تھا 8-10 دن کا. لیکن امید ہے کہ وہ جماعت چلی جائے گی. اچھا، ہم کو بھی اعتماد آ گیا کہ بھائی آواز بھی لگائی، اللہ نے جماعت بھی بنا دی. تو سب ساتھیوں نے دل کو لیا، جہاں گئے وہاں پر نقد جماعت کی آواز لگائی اور اللہ کے فضل سے کہیں سے 1 کہیں سے 2 جماعت. 3 انہوں نے زونل اجتماع رکھے تھے. منی ایپلس کے اندر نیشنل مشورہ تھا، پورے ملک کے لوگ جمع تھے اور پورے ملک کے لوگوں کی تشکیل ہوئی. بلکہ ایک اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ رخ پڑا ہے کیونکہ کام تو اللہ کا ہے، آگے کی سطح اللہ خود قائم کرتے ہیں. یہاں سے جماعت گئی تھی تو 6 ساتھی ملند لوگ ہیں. تو پروفیسر انعام صاحب تھے، احسان یاور صاحب تھے، میں تھا، طارق ندیم صاحب تھے اور نثار صاحب تھے امراوتی کے، اور ہمارے عشرت عثمانی صاحب تھے. اس کے علاوہ ہماری جماعتیں بھی پہنچ گئی تھی امریکہ میں، جو جماعتیں جوڑ میں ساتھ میں رہتی تھی اور 4 دن الگ ہو جاتی تھی اور ہر شہر میں کام کر کے پھر جوڑ میں پہنچتی تھی. تو منی ایپلس میں ہمارے طارق ندیم صاحب نے جو مجلس تھی جس میں قرآنوں کو الگ سے جوڑ کے ایک مجلس کیے تھے، اس میں ایک رخ قائم کیا کہ ہر ملک میں ایک ترتیب ہے کہ نظام الدین کی جماعت پورے ملک میں سفر کرتی ہے اور اس ملک کے پورے ذمہ دار ساتھ میں ہوتے ہیں. تو اس طرح بات تو شروع تھی، لیکن اس نے کہا کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امریکہ بڑا ملک ہے، ان کے 41 حلقے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، 41 حلقے ہے تو زیادہ وقت کی جماعت بنائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ جماعت بنائی جائے. تو 4 مہینے کی جماعت کی تشکیل کی گئی، 4 مہینے کی. اس میں 60 نام آئے ہیں اور اس میں اکثر علماء ہے، عملہ ہے، پرانے ساتھی ہے اور شورا کے بھی سارے ساتھی ہے جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم 4 مہینہ لگائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم تقاضا رکھیں گے، حضرات اگر طے کریں گے تو نظام الدین کی بھی جماعت آئے گی. ایک جماعت جو ہے اتنی بڑی تو نہیں، لیکن ایک جماعت اس میں سے وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ 39 حلقے میں، کسی میں 2 دن، کسی میں 1 دن، سفر کے درمیان کے دن
120 اس لیے کہ اس کو تقسیم کریں گے تو ایک بات نہیں پہنچے گی، اس لیے ایک ہی وقت میں ایک ہی بات پہنچانے کے لیے پورے ملک میں 41 حلقے میں 120 دن فارغ کر کے جماعت کا تقاضا رکھا گیا ہے۔ اور اس کے پہلے ندیم بھائی کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جماعتیں کچھ پہلے سے بھیج دی جائے علاقوں میں جو جا کے محنت کرے زون میں، تاکہ نقد جماعتوں کی تشکیلیں ہوں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ نے اس کا رخ اگر قائم کر دیا تو یہ آگے کا جو بہت بڑا موقع آ رہا ہے ہمارے حضرات کے سفر کا، اس سے پہلے اگر یہ چیز وجود میں آ گئی تو بہت بڑی سطح یعنی قربانی کی اور بہت بڑی سطح آگے کی کام کی قائم ہو سکتی ہے، جس میں ہمارے حضرات کے جانے کا بھی یعنی جانا بھی وصول ہوگا اور جانے سے اس ملک میں پورا نفع بھی ہو سکے گا اگر یہ اللہ امید ہے کہ یہ بات قائم ہو جائے گی۔ تو اس مرتبہ انہوں نے منی ایپٹس کے بعد پہلا اجتماع جو رکھا تھا وہ ڈیلس میں رکھا تھا۔ یہ جو امین صاحب نے پوری بات ابھی رکھی آپ حضرات کے سامنے، 4 مہینے کی جماعت چلنے کی، امین صاحب یا ہمارے طارق ندیم صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، بے حد مطمئن امریکہ والے تقریباً 150 آئے تھے مراکش کے اندر امریکہ والے، وہ اس جماعت کے چلنے سے اتنے زیادہ خوش اور مطمئن تھے کہ کہتے تھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر اس طرح کی محنت ہمارے یہاں ہو گئی ہمارا تو پورے ملک کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے۔ تو بس اب درخواست یہ ہے کہ ہمارے قدامى حضرات جو ایسے کام کو لے کر چلنے والے فکرمند حضرات صوبے کے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 مہینے وہی جماعت کے ساتھ چلے مستقل، ان کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ وہاں علاقوں میں پھرنے کی ضرورت ہے۔ اس واسطے اس کی ذرا کوشش ہو۔ ابھی آپ کے پاس 6 مہینے کی مدت ہے، 5 مہینے کی مدت ایک بڑی مدت ہوتی ہے۔ اگر پوری طریقے سے ہمارے پرانے ساتھی ویزے کی کارروائی کریں، کوشش کریں، اور جن کے پاس ویزے موجود ہے، جن کو ویزے کی سہولت ہے، وہ حضرات اپنے نام پیش کر کر اس طرح کی جماعتیں ہمارے حضرت نے فرمایا تھا وہ اپنے نام پیش کر کر اس طرح کی جماعتیں بنا دیں تو یہ اس 4 مہینے کی جماعتیں بڑی معاون ہوگی۔ امین صاحب بس یہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی یہاں ہم نیچے مشورے میں جب آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تقاضے رکھنا ہے ان کے سامنے، تو کہا کہ آپ سوچ لو۔ ہم نے اوپر سوچے تو 21 ملک کے ہم نے تقاضے لیے تھے، جس میں یورپ کے اور ساؤتھ امریکہ کے لیے تھے، اور ہم کو اندازہ تھا کہ 6 اجتماع ہوں گے تو 6 میں سے 2 3 جماعتیں ملے گی تو 21 تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے اجتماع میں جب قرآنوں کے مجمع میں ہم نے قرآنوں کو جوڑتا ہوں اجتماع تو ابھی شروع کیے، جب ہم نے تقاضا رکھا تو اللہ کے فضل سے ایک ہی اجتماع کے اندر 21 ملکوں کی جماعتیں بن گئی۔ 21 ملکوں کی جماعت بہت استعداد ہے اور اس پر تیار ہے وہ، اور وہ وقت نہیں لگانا چاہتے ہیں، اور بہت بڑا وقفہ ہو گیا ہے کہ جس میں وقت نہیں لگا ہے وہاں کے لوگوں کا، قرآنوں کا، ذمہ داروں کا، عملے کا، علماء کا، کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن ابھی جو ہے نا وہ ساری کی ساری پچھلی اس کو کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور پورے دنیا کے ملکوں میں اگر یہ جماعت کا کوئی ایسا رخ پڑ جائے تو یہ جماعت اپنے 4 مہینے کے درمیان پورے دنیا کے سارے ملکوں میں امریکہ کی پرانے ساتھیوں کی جن کے پہلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں وقت لگ چکے ایسی جماعتیں بھیج سکتے ہیں۔ اس میں ایک درخواست ہے کہ ابھی موقع ہے، اگر ہمارے یہاں دل کھلے لے کے ذمہ دار ساتھی لے لے، جیسے مہاراشٹر کے حافظ منظور صاحب لے لے، مینٹری کے اقبال بھائی، تو پھر وہ صوبے کی بات نیچے آئے گی کہ جاتے ہی جو ہے نا وہ ویزا اپلائی کرے۔ امید ہے کہ بہت بڑے عملے کو انشاءاللہ اپریل سے پہلے مل جائے گی، اور اپریل تو کیا ابھی ایک سلسلہ ہے، یہ شروع ہوا ہے تو اپریل میں کوئی ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، ویزا ملتے رہے گی، جماعتیں پہنچتی رہیں گی۔ پہلا اجتماع ڈیلس میں ہوا، زونل اجتماع ہوا، وہ پہلے ہی دن رات کو جو ہے نا اجتماع شروع کرنے سے پہلے مسجد بھر گئی، بعد میں انہوں نے ٹینٹ باندھا۔ امریکہ میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور اتنا ہونا کوئی ایسا آسان بات نہیں ہے، لیکن بس ایک رجوع ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر دوسرا اجتماع سین فرانسسکو میں ہوا، تیسرا لاس اینجلس میں ہوا، کہیں پر 600-700 کا مجمع تھا، کہیں پر 1200 کا تھا، اور کہیں 1500-1600 کا بھی مجمع ہو گیا، اس ملک کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ اور ہمارے سارے ساتھیوں نے یعنی بنگلہ دیش کی جماعت نے اور ہماری ملیشیا کی جماعت نے، عرب جماعت نے اور وہاں کی شورا نے یعنی پوری ایک قوت کے ساتھ کام کیا ہے، جس کا لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی جو چیز وجود میں آئی ہے وہ بڑی ایک ذمہ داری بن گئی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا اگر سنبھال لے اور آگے کا رخ دے دے تو پھر ایک روپ پڑ جائے گا، تو پھر بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کام پہنچاتا ہے کام کو انجام تک، تو پھر وہ خود ایک رولنگ ہو جائے گی وہاں پر، تو پھر کچھ چل پڑے گی۔ لیکن ابھی تک وہ سطح نہیں قائم ہوئی کہ وہ خود کر سکے، ابھی تھوڑا سا مل کے اس کو ٹیکا دیں گے، ساتھ دیں گے، ہمت دلائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ان کے پورے ملک کے بڑے پرانے علماء شورا کے ساتھی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ جماعت کے ساتھ ہم اپنے ملک میں 4 مہینے لگائیں گے، اور پھر یہ اجتماع ہم کو جو ملا ہے اس سے پہلے جو تقاضے دنیا کے دیے جائیں گے ان دنیا کے اندر ہم ملکوں میں خود جماعتیں لے کے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید، اور میں تو بہت زیادہ اس کی توقع رکھتا ہوں کہ اگر
یہ اللہ کی طرف سے. یعنی ایسے شہر لاس ویگس وہ ایسا شہر ہے پوری دنیا کا سب سے, اس کی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. لاس ویگس نام سے ہی مشہور ہے جس چیز کے لیے. اس میں مرکز بن گیا, اس میں ٹھیے بن گئے, اور اس میں مسجدیں بن گئی, اور اس میں جماعتیں نکلنے لگی. ایسا اللہ نے روپ ڈال دیا. بس ایک آخری بات عرض کرنی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب نے جوڑے تھے, ہم لوگ گئے تھے ان کے عنوان پر. جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک پہ رہتے ہوئے ہمت ہار گئے تھے. ابھی آپ لوگ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کام ایسا ہے کہ کرنے کے بعد ہی دیکھ کے بولے چل نہیں سکتے, چل کے دیکھ سکتے. انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہم سب وقت بنا کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہے, لیکن آپ لوگ آتے ہو تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم خالی ہمت ہار گئے, ورنہ آج بھی ہم کمر اٹھائیں گے تو اللہ کی مدد اور اللہ کے وعدے ساتھ میں, اور اس کی مدد سے اللہ نے چاہا تو کام ہوگا. اس میں مولانا ایک مجمع کو یہ تھا کہ ایک مجمع تو دل پہ اس بات کو لے, اور دوسرا اس کے لیے دعا بھی کرے, اور اس کے لیے عملی طور پر ہر ساتھی کا داعیہ ہو کہ مجھے ویزا ملے اور میں اللہ کے ملک پہ اس ملک میں جا کے پڑھاؤں. ابھی استعداد تو آپ کو پتا ہے اس ملک کی استعداد کیا ہے, سطح کیا ہے. بس اہتمام کے ساتھ ہمارے ساتھی ویزے بھی لے امریکہ کے, اور کوشش کرے زیادہ سے زیادہ جماعتیں کریں.